بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال تھا نماز کی شرائط کے حوالے سے، تو یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے وہ نماز کے فرائض کے حوالے سے سنا تھا کہ نماز کے یہ فرائض ہیں، تو ان کو پھر ذوق شوق پیدا ہوا، فرائض ہیں، واجبات ہیں، تو کوئی شرطیں بھی ہیں؟ جی ہاں، شرطیں بھی ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، 6 شرائط، ان کو ذہن میں رکھا جائے۔ یہ آپ ریکارڈ بھی کر لیں ان کو پھر آپ چینل کے اوپر اپلوڈ بھی کر دیجئے گا، دیگر کو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ طہارت۔ طہارت کیا ہے؟ پاک ہونا۔ کس کا؟ یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں، لباس پہنا اس کا پاک ہونا۔ آپ نے اگر یہ امامہ باندھا ہے نا تو اس کا پاک ہونا۔ آپ کا وجود ہے، جسم ہے، اس کا پاک ہونا۔ اچھا، پھر آپ جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ کا پاک ہونا۔ مصلی آپ نے جائے نماز بچھایا ہے تو اس جائے نماز کا پاک ہونا۔ المختصر، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا مصلی پاک ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے، پاک ہونا۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین نے کیا خوب ایک یہاں پہ نقطہ بیان فرمایا کہ ظاہری پاکی تو حاصل کر لی، کپڑے بھی پاک کر لیے، بدن بھی پاک کر لیا، جائے نماز بھی پاک ہو گئی، جگہ بھی پاک ہو گیا۔ اے کاش ہمارا رب ہمارا باطن بھی پاک کرتے، ہمارا دل بھی پاک کرتے، ہمارا ذہن بھی پاک کرتے، ہمارا جس طرح وجود صاف ہوا ہے، لباس صاف ہوا۔ عمدہ لوگ تعریف کرتے ہیں، یار بڑا اچھا لباس پہنا ہے، بڑا چمکدار لباس ہے۔ اگلا کہتا ہے برانڈڈ کپڑا ہے، بڑا بہترین فلاں شاپ سے خرید کے لایا ہوں۔ تو کاش کوئی اللہ کا ولی نگاہ والا اپنی نگاہ اٹھائے، ہمارا دل بھی صاف کر دے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا امامہ پہنا ہے تو وہ پاک ہو، جائے نماز پاک ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ اچھا، دوسری شرط ہے ستر عورت۔ یہ آپ کا بھی سوال تھا کہ مرد جو ہے وہ نماز کے اندر جسم کے کتنے حصے کو چھپائے۔ ستر عورت ہے کیا؟ یہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں اس کو، اور نوٹ کر کے دیگر جو ہمارے اس کلاس کے ہمارے طلبہ کرام ہیں ان تک بھی پہنچا دیں آپ۔ ستر کا معنی چھپانا ہے، اور عورت چھپانے کی چیز۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت نے اس کو چھپانے کا حکم دیا، نہ وہ اپنا حسن غیروں کے سامنے ظاہر کرے، فتنہ ہوگا۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے، تو عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہوا کہ شریعت نے جس حصے کو چھپانے کا حکم دیا اس حصے کو چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر، جس کو ہم پنجابی میں تنی کہتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک یہ جو وجود ہے نا پورا، اس کا چھپانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھا، عام حالت میں بھی لازم ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور ذکر کر دوں، اس میں آپ سن کے حیران ہو گئے، ہم گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، میلے ہوتے ہیں، بعض کتوں کی لڑائی کرا رہے ہوتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ بعض جو ہے وہ کبڈی کروا رہے ہوتے ہیں، تو کبڈی میں جو پہلوان آتے ہیں نا کشتی لڑنے کے لیے، تو ان کے جو نکرے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پنجابی میں کچھا کہتے ہیں، تو رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ رانوں کا چھپانا بھی تو لازم ہے اس کے اوپر۔ مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے؟ تو یہ تو میں نماز کے حوالے سے بیان کر رہا تھا نا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو کبڈی کھیلتے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا ہے شہروں کے اندر، وہ نکرے پہن کر جو ہے وہ باہر نکل پڑتے ہیں، اوپر شرٹ پہنی نیچے نکر پہنی، گھٹنا نظر آ رہا۔ بھائی گھٹنے کا چھپانا بھی لازم ہے، ران کا چھپانا بھی لازم ہے۔ تو المختصر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو دوسرا جو شرط دوسری بیان کی گئی ہے وہ ہے ستر عورت، جسم کا حصہ چھپانا، ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت تک۔ اچھا، عورت کا بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ چھپانا لازم ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہیں،
ریشمی دوپٹہ اوپر لے لیتی ہیں، بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی بھائی۔ یہ اپنے گھر کی خواتین کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو یہ مسئلہ ذہن میں بٹھایا جائے کہ نماز پڑھ بھی رہی ہیں، نماز پھر نہیں ہو رہی، وقت بھی دے رہی ہیں، نماز پھر بھی نہیں ہو رہی۔ تو نماز جو ستر عورت کہا گیا ہے نماز کے لیے، عورت کے لیے اور مرد کے لیے، تو وجود جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کا چھپانا۔ اچھا، اس کے بعد تیسری شرط پہ آ جائیں۔ پہلی شرط طہارت ہو گئی، دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہو گئی، تیسری شرط استقبال قبلہ ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے، کسی نے اور طرف رخ کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی شرط ہے قبلے کی طرف رخ کا کرنا۔ ایک صورت نہ بتاؤں آپ کو جس کو سن کے آپ کہیں گے اچھا یہ مسئلہ بھی ہے؟ جی ہاں، فقہ کی کتب میں ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انسان سفر پہ چلا، مسافر ہے، جنگل میں پہنچا، صحرا میں پہنچا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس کو کوئی قبلہ بتانے والا نہیں، نہ سورج کے طلوع غروب ہونے سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اچھا، نہ ہی اس کو کوئی علامات نظر آ رہی۔ مثال کے طور پہ کوئی قریب مسجد ہوتی تو اس کا محراب جج کر کے سمجھ جاتا ہے کہ اس طرف قبلہ، یعنی نہ کوئی علامت ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی جج ہو رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو شریعت اب اس کو کہتی تحری کرے۔ تحری کیا ہے؟ ذہن سے غور و فکر کرے، سوچے کہ یار قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، یہ پیچھے کی طرف ہے، یا پھر دائیں طرف ہے، قبلہ ہے کس طرف؟ تحری کرے، غور و فکر کرے۔ اب شریعت کہتی ہے اس نے تحری کر لی، بہت زیادہ اس نے سوچ بچار کر لیا، سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے رزلٹ نکالا کہ یار قبلہ جو ہے وہ میرے دائیں طرف اس طرف ہے۔ اچھا، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے نا، یہ دائیں طرف ہے، لیکن اس نے تحری کی کہ یہ میرا قبلہ اس طرف ہے۔ اچھا، یہ تحری کا حکم ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بغیر نہیں چلنا۔ تحری کب ہوگی؟ جب کہ بتانے والا بھی نہیں اور یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ قبلہ ہے کس طرف، نہ ہی کسی علامات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبلہ کس طرف۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو تحری کا حکم تھا، اس نے تحری کی، قبلہ تھا دائیں طرف لیکن تحری ہوئی کہ بائیں طرف ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کی نماز ہوگی۔ شاید آپ نے یہ مسئلہ پہلے نہ سنا ہو۔ استقبال قبلہ شرط ضرور ہے اس کے لیے جس کو قبلے کا علم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جس کو قبلے کا علم ہی نہیں ہے بیچارے کو، تو اس کو شریعت نے حکم دیا تحری۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ لکھا، میں نے اس کو پڑھا تھا فقہی پہیلیوں کے اندر۔ 4 بندے ہیں، اندھیرا ہے، چاروں نے نماز پڑھنی ہے، قبلے کا علم نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا، نہ علامات موجود ہیں۔ اب چاروں نے تحری کی، عجیب منظر بن گیا، ایک نے شمال کی طرف، ایک نے جنوب کی طرف، ایک نے مشرق کی طرف، ایک نے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ قبلہ تو ایک طرف ہی ہونا نا، یا مغرب میں ہوگا یا مشرق میں ہوگا، یا شمال میں ہوگا یا جنوب میں ہوگا، چاروں میں سے ایک طرف ہی قبلہ ہونا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ چاروں نے تحری کی، چاروں سمتوں میں چاروں نے نماز پڑھ لی۔ شریعت کہتی ہے ان کی بھی نماز ہو گئی، کیونکہ ان کو قبلے کا تو علم ہی نہیں تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا تحری کا۔ چاروں نے تحری کی، اپنے ذہن سے سوچ بچار کی، چاروں نے چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، تو چاروں کی نماز ہو گئی۔ تو یہ تیسری شرط بھی ذہن میں رکھی جائے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ ہونا۔ اگر قبلے کا علم نہیں ہے تو پہلے غور و فکر کرے، کوئی بتانے والا ہے تو پوچھ لے، مسلمانوں کے علاقے موجود ہیں ان سے پوچھ لے، علامات موجود ہیں ان سے جان لے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر بالفرض ایسی صورت کوئی بنتی نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں آتی، تو پھر جو ہے وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، ذہن سے سوچ و بچار کرے، جس طرف اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ ایک صورت ہے قبلے سے ہٹ کر اگر کوئی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو، لیکن علاوہ ازیں اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط ہے۔ تو 3 شرطیں میں پھر دہرا دیتا ہوں: طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ۔ یہ تینوں آپ نے لکھ لی۔ اچھا، یہ بقیہ کو جو آج 2-3 نہیں آئے ہمارے احباب، تو ان کو بھی آپ نے یہ لکھوا دینی۔ یہ ویڈیو جو ریکارڈ کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے اس کو اپلوڈ بھی کر دیجئے گا، تاکہ دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ اچھا، یہ شرائط جو ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔
پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، بغیر پاکی کے تو کوئی نہیں آتا۔ اچھا، پھر جسم کا حصہ چھپا کر آتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جناب جی جان بوجھ کے جو ہے وہ مشرق کو اور شمال جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو جان بوجھ کے تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ شرائط کا علم ہوتا ہے، اختیار کرتے ہیں، لیکن ذہن میں نہیں ہوتا کہ یار اچھا یہ بھی شرط ہے۔ میں نے وہ ایک دن بتایا تھا ان کو، اکمل بھائی کو، کہ یار یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، تو وہ کہنے لگا اچھا یہ تو میں کام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی جب آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی شرائط میں سے یہ شرطیں ہیں۔ اچھا، پھر چوتھی شرط کی طرف آپ آ جائیں۔ پہلی شرط ہوگی طہارت، دوسری ستر عورت، اور تیسری استقبال قبلہ۔ تو اب چوتھی شرط کی طرف آ جائیں۔ چوتھی شرط ہے وقت، جو آپ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کا وقت ہو۔ اچھا، ایک عجیب معاملہ ہے، یہ مرسلین مجھے ایک دن بتا رہا تھا کہ استاد جی وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت گہما گہمی پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو جس نماز کا وقت ابھی نہیں آیا آپ ایڈوانس میں ادا کر کے چلے جائیں۔ بھائی بیوقوف ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، ناک سے روٹی کھاتے ہیں، دودھ کو دودھو کہتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے ابھی آپ کے اوپر فرض ہی نہیں کی وہ آپ ایڈوانس کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ یہی بات میں ایک دن امین بھائی کو سمجھا رہا تھا، ان کے ساتھ عزیز آئے تھے تو وہ یہی مدعا میرے سامنے رکھ رہے تھے، جی میں نے عصر پڑھ کے جانا ہے سفر پر تو میں مغرب عشاء پہلے ادا کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، اللہ نے رمضان میں فرض کیے ہیں، آپ نے 3-4 تاریخ کو جانا اپنی بیٹیوں کو عید دینے کے لیے، تو آپ یوں کریں نا کہ شعبان کے آخری عشرے میں آپ ایڈوانس کے اندر 2 روزے رکھ لیں رمضان کے۔ تو مجھے بڑا نا وہ ایک مسخرہ سا بن کر نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم رمضان کے روزے شعبان میں رکھ لیں، رمضان کے روزے تو رمضان میں فرض ہے، رمضان آئے گا تو رکھوں گا۔ میں نے کہا یار آپ نے سفر پہ جانا ہے، آپ شعبان میں رکھ لیں کوئی بات نہیں۔ کہتے نہیں وہ تو رمضان میں ہی ہوں گے، رمضان میں فرض ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، جب رمضان کے روزے آپ کے لیے رمضان میں فرض ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں رکھ سکتے، تو بھائی عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں فرض ہے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں فرض ہے، مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد ہے۔ جب ہر نماز کا وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن میں حکم نازل ہے، آپ قرآن کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں، مفسرین نے جو اس کی تشریح بیان کی اس کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو متفق علیہ روایات آئی ہیں اس کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس نماز کا وقت ابھی آیا ہی نہیں اس کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بغیر وقت کے ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے مزدلفہ اور عرفہ کے اندر، وہاں پہ 2 نمازیں ایک وقت میں جمع کی جاتی ہیں، حاجی جمع کرتے ہیں، وہ حاجیوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کو اس کے وقت کے بغیر جو ہے وہ ادا فرمایا۔ نماز کا وقت مقرر ہے تو ایڈوانس آپ کیسے ادا کر لیں گے؟ رمضان کے روزے پھر ایڈوانس رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیں، گرمیوں میں جا کے ایسی مشقت اٹھائیں گے آپ نے مزدوری بھی کرنی ہے، آپ نے اینٹیں بھی اٹھانی ہے، آپ نے سیمنٹ بھی اٹھانا ہے، تو آپ پھر ایسے ہی جناب جی وہ گرمی کے اندر شدت اور بھوکے پیاسے آپ ایڈوانس رکھ لیں نا، تو وہاں پہ سارے ہی عقل مند سارے ذی شعور کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں رمضان کے روزے ہم پہلے نہیں رکھ سکتے، رمضان کے روزے ہم شعبان میں کیسے رکھ لیں، رجب میں کیسے رکھ لیں، رمضان کے روزے تو رمضان میں فرض ہیں۔ تو بھئی اللہ کے بندو یہی تو آپ کو علماء کرام سمجھا رہے ہیں، یہی تو فقہاء کرام سمجھا رہے ہیں، یہ در مختار اس میں دیکھیں نا نماز کے اوقات جو بیان کیے گئے، تو یہی تو فقہاء کرام سمجھا رہے ہیں کہ بھئی فجر کا وقت مقرر ہے، اول بھی آخر بھی، ظہر عصر مغرب عشاء ان کا وقت مقرر ہے، اول بھی اور آخر بھی۔ جب اللہ نے وقت مقرر فرما دیا تو اس وقت کے اندر پھر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور رہی بات وقت گزر گیا، نماز قضا ہو گئی، آپ اس کو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ رہے، تو یہ قضا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں قضا نہیں ہوتی تو پھر آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو اللہ نے عقل زیادہ دے دی ہے۔ جو ہمارے فقہاء کرام نے پوری صدیوں کے اندر کتابوں کے اندر باب القضاء کتاب القضاء کو بیان فرمایا، نمازوں کے فوت ہونے کا انداز کیا ہے، نماز قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو جو بیان کیا،
اور احادیث طیبہ کو لے کر ہے، جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کی جگہ پہ وہ نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی سے جا ملیں گے، نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ تو بھئی نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا، تو پچھلی نماز نہیں پڑھی وہ تو قضا ہو گئی نا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جی قضا تو ہے ہی نہیں، اس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ حدیث طیبہ میں قضا نماز پڑھنے کی جو وعیدات بیان کی گئی ان کا کیا بنے گا؟ فقہاء کرام نے نماز کا وقت گزار کر پڑھنے والوں کی جو وعیدات اپنی کتب میں بیان کی ان کا کیا بنے گا؟ محدثین کرام نے جو بیان کی ان کا کیا بنے گا؟ تو میری بات آپ کے مرسلین بھائی آپ کے سوال سے چلی تھی کہ سوشل میڈیا پہ جو گہما گہمی ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے پھر بھی ادا کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور نماز کا وقت نہیں آیا ایڈوانس کے اندر پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھائی وقت مقرر ہے، وقت نماز کی چوتھی شرط ہے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ لازم ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک یہ ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ انہوں نے کیا تھا، اور آپ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس پہ مفصل گفتگو ہم نے قرآن پاک کی آیات کریمہ سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن نسائی کی روایات کے اندر سے ہم نے اس کی معتبر احادیث طیبہ کو بھی آپ کے جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کو ریکارڈ کروایا تھا۔ وہ شاید انہوں نے اپلوڈ کر دیا یا ابھی تک نہیں کیا۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے۔ تو وقت نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اب آ جائیں نماز کی پانچویں شرط۔ چار شرطیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر آپ کو میں نے یہ مواد یہ بھی دے دیا، قضا پڑھنے والوں کی وعیدات ہیں، اور ایڈوانس کے اندر آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آ جائیں پانچویں شرط پر۔ پہلی تھی طہارت، دوسری تھی ستر عورت، تیسری تھی استقبال قبلہ، اور چوتھی شرط تھی وقت۔ اب پانچویں پہ آ جائیں نیت۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں، میں مغرب پڑھ رہا ہوں، میں عشاء پڑھ رہا ہوں، میں فجر پڑھ رہا ہوں۔ نیت کا سب سے جو ادنا درجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا فی البدی کہ آپ نے ابھی کون سی نماز پڑھی، تو آپ فوری بتا دیں جی میں نے عصر پڑھی۔ اچھا، بعض کہتے ہیں جی 2 رکعت نماز فجر، پیچھے سے امام دے، منہ طرف کعبہ شریف نو، اللہ اکبر۔ تو یہ زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، زبان سے کہنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں وہ ایک مسئلہ بھی آیا ہوا تھا جبرا منڈی سے، شاید آپ کو اس کا علم ہو۔ وہ امام صاحب کو فارغ کر رہے تھے، میں نے کہا کیوں فارغ کر رہے ہیں؟ تو کہتے جی اس لیے فارغ کر رہے ہیں کہ یہ زبان تو نیت ہی نہیں کر دے۔ تو بھی شریعت نے نیت کو لازم قرار اس انداز سے دیا ہی نہیں ہے۔ زبان سے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نیت کو ادا کریں تو پھر ہی نماز ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب آپ کے دل میں وہ نیت موجود ہے، میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ تو نماز کی جو پانچویں شرط ہے وہ نیت ہے۔ نماز کی جو چھٹی شرط ہے وہ تکبیر تحریم ہے۔ اچھا، نیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک چٹکلا بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے ایک امام صاحب تھے، تو وہ نماز عید پڑھانے لگے تھے، نماز عید کی نیت کروانے لگے تھے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر نال واجب زید 6 تکبیروں کے، یہ نیت کروانی تھی نا۔ تو انہوں نے نماز جنازہ کی نیت کروا دی، 4 تکبیر نماز جنازہ۔ ابھی اتنا ہی کہا تو ٹھہر گئے۔ اب کوئی جو بندوں کی توجہ تھی، اچھا ہماری عوام کی یہ بھی حالت ہے، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبان اطہر سے نکل کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا وہ غلط کہہ رہا، آمین آمین ثم آمین، سانو قبول ہے جی، اسی تاڑے پیچھے نیت لیے تسی جو مرضی ادا کرو، سانو قبول ہے۔ تو جب یہ کہا نماز جنازہ 4 تکبیر نماز جنازہ، تو چند بندے ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو آگے سے مولانا صاحب نے ایک بڑی وہ چٹکلے والی بات کی، کہنے لگے تسی جے خدمت تھوڑی کرو گے نا تے پھر میں بھی جنازے دی نیت ہی کرانی ہے عید دے وچ۔ یعنی عید کی نیت کروانی ہے
करवा जनाजे की दी और कहते खिदमत जिन्नी तुसी कर रहे हो ईद दी नीयत दी जगह तो फिर जनाजे दी होनी है। भाई इसमें मैं गुजारिश और भी पेश कर दूं, ईद की नीयत करे, जनाजे की नीयत करे, और मुक्तदियों से गुजारिश की खिदमत ज़रा अच्छी कर दिए करे इमाम साहब की। 5 वक़्त की नमाज आपको पढ़ाते, फजर के वक़्त आपकी मस्जिद खोलते और इशा के बाद बंद करके जाते, 5 वक़्त में कहीं जा भी नहीं सकते बेचारे, 20,000 12,000 15,000 दे के हम कहते जी मौलाना साहब को ख़रीद लिया। तो अल मुख्तसर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी इंशाल्लाह हम कलाम करेंगे। तो नियत, जो नमाज आप अदा कर रहे उसकी नियत होना, ईद पढ़ रहे तो ईद की नियत होना, जनाजा पढ़ रहे तो जनाजे की नियत होना, फजर पढ़ रहे तो फजर की नियत होना, ज़ोहर पढ़ रहे तो ज़ोहर की नियत होना। ये नमाज की 5वीं शर्त है। और नियत क्या है? दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में इरादा है कि मैं ये नमाज पढ़ रहा हूँ तो आपकी नियत होगी। अच्छा, अब आ जाए छठी शर्त की तरफ। 5 लिख लिया आपने नज़ीर भाई, फिर देख लें एक दफ़ा। तहारत, सितरे औरत, इस्तिकबाले किबला, वक़्त और नियत, ये 5 है। तो छठी आ गई तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्या है? यानी वो काम जो नमाज के बाहर हमारे लिए हलाल है, जैसे खाना खाना, बातचीत करना, चलना फिरना, ये वो मैंने मिसालें दी हैं जो आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। ये हमारे लिए नमाज के बाहर हलाल है। मैं अभी उठ के यूँ चल फिर सकता हूँ, अभी कोई चीज़ खाने के लिए पड़ी तो मैं खा भी सकता हूँ, पी भी सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने नमाज की नीयत से अल्लाहु अकबर कह लिया, तकबीर तहरीमा कह ली, तो ये काम तकबीर कहने के बाद मेरे ऊपर हराम हो जाएंगे। तकबीर तहरीमा का मतलब क्या है? कि वो तकबीर जो हलाल कामों को हराम कर दे, जो नमाज के बाहर हलाल थे नमाज के अंदर वो हराम हो गए, जैसे खाना पीना, बातचीत करना, चलना फिरना। तो तकबीर तहरीमा ये नमाज की छठी शर्त है। अल्लाहु अकबर कहा, हाथ बांध लिए, अल्लाहु अकबर कहा, नमाज शुरू कर दी, तकबीर तहरीमा पाई गई, नमाज की छठी शर्त है। और इस तकबीर को तकबीर तहरीमा, तहरीमा क्यों कहा जा रहा है? उसकी रीज़न है कि ये तकबीर उन चीज़ों को हराम कर रही है जो नमाज से बाहर हलाल थी। ये तकबीर जैसे ही कही तो वो चीज़ें हराम हो गई। ये छठी शर्त है नमाज की। अल्लाह पाक इसको जहन में रखने, दूसरों तक पहुँचाने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इसको आप फिर जहन नशीन कर लें, फिर समझ लें, फिर एक दफ़ा सुन लें। मैं दोहरा देता हूँ। तहारत ये नमाज की पहली शर्त है, सितरे औरत ये नमाज की दूसरी शर्त है, इस्तिकबाले किबला ये नमाज की तीसरी शर्त है, वक़्त नमाज की चौथी शर्त है, नियत नमाज की 5वीं शर्त है, और तकबीर तहरीमा नमाज की छठी शर्त है। लेकिन इसमें एक मसला और इजाफी आपको समझने को मिला जो आपके लिए अजब है, कि जिसको किबले का इल्म नहीं है, किबला किस तरफ है, तो उसको शरीयत ने कहा कि आप तहर्री करें, गौर व फिक्र करें, सोचो विचार करें, अपने जहन से सोचें। कहाँ पे? जहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, जहाँ पे आपको अलामात से पता नहीं चल रहा किबला इस तरफ है, जहाँ पे आपको कोई ख़बर देने वाला नहीं, तो फिर शरीयत ने कहा तहर्री करें। जिस तरफ आपका जहन माने कि इस तरफ किबला है, उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह पाक इन शराइत को जहन में रखने, दूसरों तक पहुँचाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए।